السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو قرآن وتھ تجوید آفیشیل یوٹیوب چینل۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ تمام کو باسلامت، باحفاظت، باعزت اور باصحت رکھے۔ ہماری اس یوٹیوب چینل پر قرآن کریم کی تجوید یعنی کہ قرآن کریم کو مخرج کے ساتھ کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے وہ یہاں سکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں تو اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے اس چینل پر آئے ہیں تو اگلی ویڈیو یعنی کہ لیسن نمبر 1 سے لے کر کے لیسن نمبر 7 تک ضرور ایک بار دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو لیسن نمبر 8 یعنی کہ آج کا 8واں سبق سمجھنے میں آسانی رہے۔ تو چلیے اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی وصلی وسلم علی حبیبنا المجتبی اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی ورتلناه ترتیلا وقال تعالی فی مکان آخر ورتل القرآن ترتیلا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دنیا بھر کی مختلف جگہ سے دیکھنے والے مائیں، بہنیں اور بھائیوں، ہم نے الحمدللہ اس چینل کے اوپر کچھ پہلے ویڈیوز اپلوڈ کیے ہیں جس میں تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسملہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کی کچھ آیات کو صحیح کیا تھا، درست کیا تھا، جیسا کہ کل صراط الذین انعمت علیہم کے بارے میں کل بتایا گیا تھا۔ تو دیکھیے ہم الحمدللہ آج سورہ فاتحہ کو ختم کر رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا آج لاسٹ لیسن ہے یعنی کہ آخری سبق ہے اور آخری آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو دیکھیے سب سے پہلے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے اندر جو غلطی عام وطن ہوتی ہے اس کو ہم بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مغضوبی کے اندر جو ضاد ہے، ضاد پورے قرآن کریم میں سب سے زیادہ پر ہونے والا حرف اگر کوئی حرف ہے تو وہ حرف ضاد ہے، اور حرف ضاد سب سے مشکل حرف بھی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمرین میں سے یعنی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے کوئی ایک اس کو دونوں کروٹ سے ادا کرتے تھے۔ تو یہ بڑا مشکل ہے، ہم لوگ ایک کروٹ سے ادا کرتے ہیں، چاہے تو لیفٹ سے یا پھر رائٹ سے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ پھر کبھی کسی کو کرامت یعنی کہ خصوصیات سے نوازتے ہیں کہ جو دونوں کروٹ سے ادا کرتے ہیں۔ اس کا مخرج ہے کہ زبان کا سائیڈ یعنی کہ زبان کی جو کروٹ ہے وہ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ، یہ اس کا مخرج ہے، وہاں سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر غلطی یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اس کو مغضوبی پڑھتے ہیں یعنی کہ زا پڑھتے ہیں، پتہ نہیں زا سے لوگوں کو کیوں محبت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو جیم کو بھی زا پڑھ لیتے ہیں، اور یہ جو ہے الذال جو ہے اس کو بھی زا پڑھ لیتے ہیں، جیسا کہ صراط الذین پڑھتے ہیں۔ اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ لوگوں کو زا سے اتنی زیادہ محبت کیوں ہے، واللہ تعالی عالم وعلمہ احکم واتم۔ لیکن یہاں دیکھیں کہ یہاں پر ضاد ہے تو ضاد کو ہم پور کریں گے، جتنا زیادہ پور ہو اتنا زیادہ اس کو پور کریں گے، جیسا کہ غیر المغضوب، مغضوبی، اس طریقے سے۔ لیکن کچھ لوگ اس کو مغضوبی پڑھتے ہیں یا کچھ مغضوبی دال پڑھتے ہیں۔ دال ہرگز نہیں پڑھنا ہے، دال کا یہاں پر بالکل کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اکثر لوگ اس کو غیر المغضوبی کو جگہ مغضوبی اور ولضالین کی جگہ ولضالین یا پھر ولضالین پڑھتے ہیں، دونوں غلط ہے۔ یہ تو پورا حرف ہی چینج ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، اور ایسا قرآن کریم پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا حرام ہے، کئی مرتبہ ہم بتا چکے ہیں۔ خیر، اب اس کو صحیح کرنے کے لیے آپ نے ایک میرر کی ضرورت پڑے گی آپ کو، جس کو آئینہ کہتے ہیں۔ تو آئینہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنا چہرہ دیکھتے رہیں، چہرہ نہیں دیکھنا ہے، چہرہ دیکھیے، لیکن جب قرآن کو صحیح کریں تو صرف اور صرف آپ کی نظریں جو ہیں وہ اس کے اندر تجوید کی طرف ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے
آپ آئینہ کو اس نیت سے خریدیں یا اس نیت سے لے کر بیٹھے کہ ہماری تجوید صحیح ہو جاتے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی اجر عظیم کہ آپ مستحق ہوں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، علیہم تو کل آ گیا ہے، لیکن ولا الضالین جو ہے اس کے اندر مد لازم ہے۔ مد لازم کو 5 الف کے برابر کھینچنا ضروری ہے۔ لازم کو لازم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر کسی بھی امام کا، کسی بھی قاری کا اختلاف نہیں ہے کہ کوئی قاری 2 الف کرتا ہو یا کوئی اس سے زیادہ یا کوئی اس سے کم اس طریقے سے، بلکہ سب قاری جو ہے وہ 5 الف کے برابر کرتے ہیں مد، اس کو مد لازم کہا جاتا ہے۔ اب مد لازم کو اگر ہم ادا کر، اب 5 الف کی مقدار کیا ہے، تو بند انگلی کو کھولنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنا 5 الف کے مقدار کے برابر وقت ہوتا ہے۔ اب کوئی مجھ سے کہے کہ مولانا صاحب ہماری ایک انگلی کھولتے کھولتے 1 گھنٹہ لگتی ہے، تو 5 گھنٹے تک ہم 5 الف کے برابر وقت کریں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ جو نارملی انگلی کو کھولتے ہیں اس کو جو کھولنے میں ٹائم لگتا ہے بس وہی، اس سے زیادہ نہیں۔ ورنہ آج کل الگ الگ ذہن کے اور الگ الگ دماغ کے لوگ آتے ہیں تو خیر اللہ پاک سب کو مطلب سمجھائے اور قرآن کریم کو صحیح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب دیکھیں گے یہاں پر کہ ولا الضالین جو ہے اس کے اندر ایک بات مزید یہ بھی ایڈ کریں کہ وہاں پر تشدید ہے۔ جب حرف مد کے ساتھ تشدید ہو اس کو کہا جاتا ہے مد لازم، سمجھ میں بات۔ اب ولا اللہ اس یہاں بھی تشدید ہے اور ضالین وہاں پر بھی تشدید ہے، تو تشدید والا حرف میں نے بتایا تھا کہ 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ ولا اللہ یہ ایک ہو گیا، پھر دوسرا تشدید ضالین، اب ملا کر پڑھیں گے تو ولا الضالین۔ امید کرتے ہیں کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو آئیے میں آپ کو کچھ لہجوں میں یہ سنا دیتا ہوں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آئیے میں آپ کو سورہ فاتحہ مکمل ایک بار سنا دیتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ امید کرتے ہیں آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا۔ اگر کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس چینل میں کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ میں آپ کمنٹ کریں تو انشاءاللہ آپ سوال کریں گے، ہم جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ گروپ میں کلاس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ آپ کو کلاس میں جوائن کر لیا جائے گا۔ اگر آپ لوگ ہمیں واٹس ایپ کے اوپر آڈیو کے ذریعے قرآن کریم کو صحیح کروانا چاہتے ہیں تو بھی اسی نمبر کے اوپر واٹس ایپ پر اپنے وائس ریکارڈ کر کے بھیجیں، انشاءاللہ ہم وہاں پہ درست کرانے کی مکمل بھرپور کوشش کریں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں اور کوئی مزید سوالات ہیں تو ہمیں کر سکتے ہیں۔ تو چلیں انشاءاللہ کل ملتے ہیں، اور کل انشاءاللہ مختصر ایک کلپ آئے گی۔ مختصر کلپ کا مطلب یہ ہے کہ سارے سبق کا خلاصہ اور نچوڑ اس کے اندر آ جائے گا، یعنی کہ آج ہمارا 8واں سبق ہے تو 8 سبق جو ہے اس کا خلاصہ کل کے سبق کے اندر آ جائے گا۔ تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو بھی ایک بار سن لیں گے تاکہ آپ کو سورہ فاتحہ جو ہے وہ مکمل سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کو کچھ لہجوں میں اسی چینل پر اپلوڈ کریں گے اور بتائیں گے کہ اس طریقے سے پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پریکٹس کرنا ہے۔ پھر انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد ہم لوگ آگے بڑھیں گے، تو آپ لوگ محنت کرتے رہیے، اللہ پاک آپ کو اس کا میٹھا ثمر عطا کریں گے۔ کامیابی اور کامرانی
آپ کا انتظار کرے گی۔ تو چلیے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں، تب تک کے لیے فی امان اللہ، حیاکم اللہ، بارک اللہ فیکم، وجزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ صحابہ زندہ باد، ہندوستان پائندہ باد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔